الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے پیران پیر، روشن ضمیر حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ سمدانی، قندیل نورانی، عارف یزدانی، شہباز لامکانی، حجت السلف، بقیت الخلف، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، سند الواصلین، عارف باللہ، فنا فی اللہ، کشتہ عشق و مصطفیٰ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو غوث کیوں کہا جاتا ہے، اس کو آج ہم سمجھیں گے۔ آپ کو کہا جاتا ہے نا غوث پاک، اکثر پوچھا جاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو غوث کیوں کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیے، غوث غوثیت سے ہے۔ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کے لغوی معنی ہے فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہے، اسی لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا، اور بعض عقیدت مند آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ خیر، غریبوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا، لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنا، لوگوں کے مشکل کے وقت کام آنا، لوگوں کی فریاد کو سن کر ان کی مدد کے لیے پہنچ جانا، اسی کا نام غوثیت ہے۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ گھر سے نکلے، آپ نے دریا کو عبور کر کے جانا تھا، کشتی کے اندر بیٹھ کر ملاح کے ساتھ سفر کرنا تھا۔ تو آپ پہنچے تو وہاں پر دیکھا ایک شخص بڑا ہی افسردہ ہے، پریشان ہے۔ آپ نے پوچھا خیریت ہے، تم ادھر پریشانی کے عالم کے اندر کھڑے ہوئے ہو؟ اس نے کہا یا سیدی، بات اتنی ہے، ملاح نے مجھے کشتی پر نہیں بٹھایا، کشتی پر نہیں بٹھایا، حتیٰ کہ میں بیٹھا تھا مجھے اتار دیا، کہا پیسے دو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے گھر کے اندر گئے، 100 دینار لے کر آئے۔ اتنی دیر میں ملاح اپنی کشتی کو واپس اسی مقام پر لے کر آیا۔ آپ نے اسے سائڈ پر بلایا اور اسے 100 دینار آپ نے دیے، اور فرمایا آج کے بعد جو بھی تمہارے پاس کشتی میں سواری کرنا چاہے، بیٹھنا چاہے، سفر کرنا چاہے تو اسے بٹھا دیا کرو۔ ان 100 دیناروں میں سے جب تک یہ چلتے رہیں تو اس وقت تک انہی پیسوں کے ساتھ تم نے لوگوں کو سفر کروانا ہے۔ ہاں، جب ختم ہو جائیں تو تم میرے پاس پیغام بھجوا دینا یا میرے پاس آ جانا، میں دوسرے پیسے دے دوں گا، لیکن آج کے بعد تم نے کسی بھی غریب کو میرے ہوتے ہوئے خالی نہیں موڑنا۔ تو اسی کا نام تو ہے غوثیت، اسی کا نام تو ہے فریاد کو پہنچنے والا۔ آپ کا عقیدت مند تھا، کھڑا تھا سائڈ پر، کنارے پر، اسے کوئی آسرا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب اپنے شیخ کامل جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو یاد کیا، آپ اسی وقت پہنچ گئے۔ اس ایک بندے کے صدقے پتہ نہیں ہزاروں لوگوں کے کام ہو گئے، ہزاروں لوگوں کا سفر آسان ہو گیا۔ اسی طرح جب حضرت جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور غوث پاک آپ حج کے لیے جا رہے تھے، صاف بات ہے اس وقت گھوڑوں کے اوپر سفر کیا جاتا تھا،
تو آپ جب گھر سے باہر نکلے، لوگ گلیوں کے اندر لائنیں بنا کر کھڑے ہوئے تھے، کچھ لوگ چھتوں کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. قصبے کے لوگ، گاؤں دیہات کے لوگ عقیدت مند ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کیونکہ انہیں محبت اپنے بڑوں کے ورثے کے اندر ملی ہوتی ہے. صاف ستھرے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، سادہ غذائیں کھانے والے ہوتے ہیں، اور ان کی ماؤں نے صدقے یا رسول اللہ کی لوریاں دی ہوتی ہیں. خیر، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنے گھر سے باہر نکلے تو لوگ لائنیں بنا کے گلیوں میں کھڑے ہوئے ہیں، چھتوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. لوگ اپنی اپنی حویلیوں کو، اپنے اپنے ڈیروں کو صاف کر رہے ہیں. انہیں پتا تھا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں سے گزریں گے تو ان کے ساتھ بڑا لشکر ہوگا. حویلیوں کو صاف کیا، ڈیروں کو صاف کیا، اپنی بیٹھکوں کو صاف کیا کہ حضور کے ساتھ کافی لوگ ہوں گے تاکہ وہ یہاں پر آئیں گے. لنگر پکنے شروع ہو گئے، جن کے پاس استطاعت تھی وہ لنگر بنانا شروع ہو گئے. سبھی احباب نے، محلے کے لوگوں نے جگہ بھی صاف کی، گھر بھی صاف کیے، بیٹھکیں بھی صاف کی، حویلیاں بھی صاف کی، لنگر بھی بنائے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنے مریدین کے لشکر کے ساتھ یہاں سے گزریں گے تو ہم ان کا استقبال احسن انداز سے کریں گے. ہر ایک نے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے بنائے، عمدہ غذائیں تیار کی. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک عقیدت مند اس محلے کے اندر رہتا تھا. وہ غریب، گھر بھی چھوٹا سا تھا، پیسے بھی اس کے پاس نہیں تھے کہ اہتمام کروایا جائے، لنگر بنوایا جائے. حتیٰ کہ اس کی تو بیٹی گھر کے اندر بیٹھی تھی، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بیٹی کو رخصت تک نہیں کر سکتا تھا. تو سوچا اس غریب نے، غریب مرید نے، غریب عقیدت مند نے سوچا کہ جب حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ گلی سے گزریں گے لشکر کے ساتھ تو میں ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ باندھ کر، قدموں میں گر کر ان کی زیارت کروں گا اور انہیں دیکھوں گا تو زیارت کر لوں گا. ابھی اتنا سوچ ہی رہا تھا، دروازے پہ نا دستک ہوئی، شور ہونے لگا، آواز آنے لگی. جب وہ غریب مرید باہر آیا تو دیکھتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے دروازے کے غریب مرید کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. غریب مرید کے دروازے پر کھڑے ہوئے، لشکر ہے، ڈھیروں لوگ ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لوگوں نے تو بڑے بڑے اہتمام کیے تھے، لنگر بن رہے تھے، لنگر خانے کھلے ہوئے تھے، لیکن ان کے پاس تو کوئی اہتمام بھی نہیں تھا، گھر کو بھی صفائی ستھرائی نہیں کی تھی. حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس غریب کے گھر کے اندر تشریف لے گئے. آپ بیٹھ گئے تو اس کے پاس، بیچارے کے پاس تو پیسے نہیں تھے لنگر بنوائے. تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود حکم دیا، بلوایا. آپ نے لنگر بنانے والوں کو انہیں بلا کر پیغام دیا کہ بھئی لنگر بناؤ، یہاں پر لنگر پکے تاکہ لوگ حلقہ احباب، عقیدت مند، ارادت مند وہ لنگر کھائیں گے. تو آپ اندر بیٹھ گئے. لوگ دور دور سے جنہوں نے اہتمام کیے تھے ان کی تو کوشش تھی، خواہش تھی کہ ہمارے پاس آئیں گے. آپ تو اس غریب اپنے مرید کے پاس تشریف لے گئے. تو آپ وہاں بیٹھے، لوگ نذرانے دینے لگے، کوئی چاول لے کے آ رہا ہے، کوئی درہم و دنانیر لے کے آ رہا ہے. آپ سب کے سب رکھتے گئے، سائڈ پہ رکھتے گئے. جب کافی وقت گزر گیا، لنگر بن گیا، لنگر بانٹ دیا گیا. لنگر کا اہتمام خود حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا. جب جانے لگے نا، قربان جائیے اپنے غوث پاک پر، قربان جائیے شاہ جیلان پر، قربان جائیے قطب ربانی شیخ سمدانی، عارف یزدانی، شہباز لامکانی، پیران پیر، پیران دستگیر حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ پر. آپ جب جانے لگے کھڑے ہوئے، کیونکہ وہ کافی سامان آیا ہوا تھا، چاول بھی ڈھیر تھے، گوشت بھی ڈھیر تھا، کپڑے بھی تھے، درہم و دنانیر بھی تھے، خوشبوئیں بھی تھی، تحفے تحائف ڈھیروں وافر مقدار کے اندر. آپ تو رکھتے گئے، اکٹھے ہوتے گئے. آپ کھڑے ہوئے اور مسکرا کر فرمانے لگے، بیلیا تو بڑے دنوں سے پریشان تھا کہ بیٹی کی میں نے شادی کرنی ہے تو کیا بنے گا، تو یہ سارا کچھ رکھ لو، اب میں چلتا ہوں، حج کے لیے سفر کرنا ہے
تو آپ اسی سامان کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کر دینا. یہ درہم و دنانیر ہیں، اگر مزید بھی ضرورت پڑے تو پیغام بھجوا دینا، وقت سے پہلے آپ کے انتظام و انصرام ہو جائے گا. تو وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا، کہنے لگا حضور آپ کو کیسے پتا تھا؟ آپ نے فرمایا شیخ کامل ہوتا ہی وہی ہے جس کو اپنے مرید کی حالت بھی معلوم ہو، مرید کے احوال سے شیخ باخبر ہو، شیخ کو پتا ہو میرا مرید کیا سوچ رہا ہے. تو مشکل وقت کے اندر ضرورت کو پورا کیا، مشکل وقت کے اندر کام آئے. اسی لیے تو آپ کو کہا جاتا ہے پیران پیر دستگیر، کہ آپ اپنے مریدوں کا مشکل وقت کے اندر ہاتھ پکڑنے والے تھے. دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب ذوالجلال ہمیں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے.